کسی کی بہو بیٹی بہن کو دیکھو گے تو تمہاری بھی بہو بیٹی بہن نہیں بچے گی. یہ تو بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے نوجوانوں, لکھ لو, یہ بدلہ ہے, یہ بدلہ ہے. اس لیے کسی کی بہو بیٹی ماں پر بری نظر نہ ڈالو, تمہاری بہو بیٹی بہن الحمدللہ حفاظت میں رہے گی. ہم کہتے ہیں کوئی پسند آ گئی, کوئی, ارے بولو بھائی, پسند آ گئی, نکاح کر لو. کیا کر لو؟ دوسری پسند آ گئی, نکاح کرو. تیسری پسند آ گئی, نکاح کرو. چوتھی پسند آ گئی, پھر نکاح کرو. کتنا ہوا؟ اچھا مشورہ. اب اس کے بعد بھی اگر تمہاری پسند ختم نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تم کو پسند نہیں, تم کو کھجلی کی بیماری ہے. سچ ہے, اچھا مشورہ. دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا نساء النبی لستن, نہیں, ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاثا و رباع. ایک پسند ہے کر لو, دو پسند ہے کر لو, تین پسند ہے کر لو, چار پسند ہے کر لو. لیکن آگے سنو, آگے جو آیت ہے اللہ کہتا ہے اگر تم چار کرتے ہو تو چاروں کے ساتھ میں انصاف ایک ہونا چاہیے, عدل ایک ہونا چاہیے. اگر عدل نہیں کر سکتے ہو, انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے. تمہارے لیے اب وہ ایک کے بارے میں بھی آیا کہ اگر ایک بیوی کو کما کر نہیں کھلا سکتے, حلال روزی نہیں کھلا سکتے, کپڑا نہیں پہنا سکتے, بناؤ سنگار کا سامان لا کر نہیں دے سکتے, بدن میں طاقت نہیں ہے تو پھر بیاہ ایک بھی مت کرو. پھر کیا کرو؟ ارے بیاہ نہ کرو, پھر کیا کرو؟ تو سنو وہ کرو, کیا کرو, ایک تسبیح لے لو, کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤ, اللہ اللہ کرتے ہوئے مر جاؤ, جھمیلہ ختم. نوجوانوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو, اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے. بتایا گیا کہ ایک بوڑھا آدمی مزدور تھا, مزدوری نہیں چل رہی تھی. جب بوڑھا ہو گیا نا, منڈی پہ جاتا تھا, کوئی مزدوری نہیں لیتا تھا, کوئی مزدوری پہ رکھنے کے تیار نہیں. او 2-4-5 دن بیچارے, صبح جاتا تھا, شام خالی ہاتھ لوٹتا تھا. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, ایک جوان بیٹی تھی, ایک جوان بیٹی تھی, باقی بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو بیوی پوچھتی تھی شام کو کیا ہوا, کچھ پیسے لائے؟ تو یہ بوڑھا آدمی رو کر کہتا, بیوی میں کیا کروں, لگتا ہے کہ میں کمزور ہو گیا ہوں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں منڈی پہ جاتا ہوں, لوگ آتے ہیں نوجوانوں کو لے کر چلے جاتے ہیں, مجھے کوئی نہیں پوچھتا. اب اس سے ادھار, اس سے پہنچا لے کر گھر تو چل گیا, لیکن اب وہ بھی نوبت آ گئی کہ اب کوئی ادھار دینے کو تیار نہیں ہے, چولہا بند ہو گیا. اب بھائی بڑے لوگ بھوک برداشت کر لیں گے, چھوٹا چھوٹا بچہ بھوک برداشت نہیں کر سکے گا. او قربان جاؤ, یہ اس کی نوجوان بیٹی اپنے چھوٹے بھائیوں کو بلکتے ہوئے دیکھتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. اس لڑکی نے فیصلہ کر دیا یہ جوانی میری کس دن کام آئے گی, میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے, مزدوری نہیں مل رہی ہے, اور میرے رہتے ہوئے میرا بھائی بلک بلک کر مر جائے, بھوکا مر جائے, یہ میں برداشت نہیں کر سکوں گی. چاہے مجھے عزت بیچنی کیوں نہ پڑے, میں اپنی عزت بیچ کر اپنے گھر کی چولہا جلاؤں گا. نوجوانوں سنو, یہ لڑکی جب صبح ہوئی نا تو فریش ہو کر, بناؤ سنگار کر کے اپنی ماں سے کہی کہ ماں اجازت دے دو, ہم شام تک گھر لوٹیں گے. تو ماں پوچھتی ہے بیٹی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اپنی سہیلی کا نام لی کہ ایک سہیلی سے ملنے جا رہی ہوں, شام تک میں آ جاؤں گی. یہ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور قربان جاؤ منیاری کے بازار پہنچتی ہے, اب بھی چوراہے پہ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کوئی نوجوان آئے گا, میرے حسن کو دیکھے گا, میری خوبصورتی کو دیکھے گا, میری جوانی کو دیکھے گا, ارے وہ گناہوں کا دعوت دے گا, اس سے میں پیسہ لوں گی. وہ گناہ کر لے, اس پیسے سے میں اپنے چھوٹے بھائیوں کا پیٹ پالوں گی. بوڑھے باپ کی بھوک, پیٹ کی بھوک کی آگ کو کدے بجھاؤں گی. اور قربان جاؤ, یہ لڑکی اس چوراہے پہ, بازار کے چوراہے پہ صبح سے لے کر شام تک کھڑی رہی, لیکن کسی لڑکے نے, نوجوان نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. لڑکی مایوس ہو گئی, مایوس ہو کر دیکھا, دن جب ڈوب گیا گھر آئی. ماں باپ دونوں پریشان تھے کہ جوان بیٹی ہے, گھر سے صبح گئی ابھی تک آئی نہیں ہے. جب لڑکی داخل ہوئی
تو ماں گلے پکڑ کر رونا شروع کر دی، میرے کلیجے کا ٹکڑا تم کہاں چلی گئی تھی؟ تو وہ لڑکی آنسو نہ پوچھ سکی، وہ لڑکی حقیقت بیان کرنے لگی، امی جان میں تو گناہ کرنے گئی تھی، پیسہ کمانے گئی تھی، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بازار کے چوراہے پر میں کھڑی رہی، لیکن امی جان کسی نوجوان نے، کسی مرد نے میری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس کا باپ روتے ہوئے کہتا ہے، بیٹی تمہیں کوئی نوجوان، کوئی مرد غلط نگاہ سے کیسے دیکھتا؟ تیرے باپ نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جب ہم نہیں دیکھے ہیں تو میری بیٹی کو کوئی غلط نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے نوجوانوں اپنی نگاہوں کو پاک کرو۔ ایک بات یاد رکھو، تم پاک رہو گے انشاءاللہ جو بیوی ملے گی وہ پاک ملے گی۔ وہ کیا ملے گی؟ پاک رہو، اپنے دامن کو پاک رکھو، انشاءاللہ پاک عورت ملے گی اپنے نگاہوں کے۔ اور ایک بات سنو، زنا صرف جسم سے ملنے کو زنا نہیں کہتے ہیں، زنا اسے بھی کہتے ہیں، لیکن آنکھ کی بھی زنا ہے، نگاہوں کی بھی زنا ہے، اور نگاہوں زنا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے، وہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ہم کہتے ہیں نوجوانوں انشاءاللہ پاک دامن رہو، اپنے اندر میں استقلال پیدا کرو، اپنے اندر میں جذبہ پیدا کرو، اور انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پسند ہے، انشاءاللہ آباد کرو گے؟ کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ باپ کل مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ کب پڑھو گے نماز؟ نماز کب پڑھو گے؟ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ کئی قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے؟ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے۔ ایک وہ جو پاگل ہو گیا ہو، پاگل پر نماز نہیں ہے، جب تک وہ مینٹل ڈسٹرب رہے گا نماز معاف رہے گی، جیسے ہی مینٹل ٹھیک ہو گیا نماز پھر فرض ہو جائے گی۔ دوسرا وہ آدمی جو مر گیا ہو، مردے پر نماز، بولو بھائی مردے پر نماز، مردے پر نماز معاف ہے، مردے پر نماز نہیں ہے۔ یہ دو قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے، ایک پاگل ہو گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے، ایک جو مر گیا اس کے اوپر نماز معاف ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے تو سمجھو یہ کون کیٹیگری میں ہو، تم پاگل ہو کہ مر گئے ہو؟ نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے بھی تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ تمہارے لیے چار باتیں ہیں میری ماں بہنوں، چار باتیں دنیا تے چاٹے کاج کو رہنو جنت راٹے دروازہ جیٹے دروازہ چاہو جنت داخل ہو جاؤ۔ چار کام انشاءاللہ میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ کتنے کام کرنا میری ماں بہنوں کو؟ چار کام، صرف چار کام۔ کس کو کرنا ہے؟ بولو بھائی، ماں بہن کو کرنا، تم کو نہیں کرنا۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے حکم ہے۔ اے ہوا کی بیٹیوں، دنیا میں چار کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بہت سارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ پڑھتا ہے۔ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ ہم امام نہ ہیں، 18 سال سے امامت کرتے ہیں۔ کتنے سال سے؟ 18 سال سے امامت کرتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ اچھا یہ جمعہ بھی پڑھے گا تو جانتے ہیں کئی رکعت پڑھتا ہے؟ خالی 2 ہی رکعت جمعہ پڑھے گا۔ اچھا مسجد میں کب آئے گا؟
جب خطبے کا ٹائم ہوگا اسی وقت آئے گا، اور 2 رکعت نماز جہاں پوری ہوئی دعا ختم ہوئی، اتنا 80 کی سپیڈ سے مسجد سے بھاگتا ہے، ایسا لگتا ہے مسجد میں کوئی رسی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کا پیر باندھ کر کے الٹا دے گا۔ جو صرف جمعہ پڑھے اس کا نام ہے جمن میاں۔ نمازی کے 6 کوالٹی ہیں۔ کئے کوالٹی ہیں بولو؟ 6 کوالٹی ہے نمازی کے، 6 کوالٹی گنتی کرو، ہم گنتی کرا رہے ہیں۔ اصلی کتنا ہوا؟ ارے بولو بھائی، نقلی، فصلی 8 کا، کھاٹ کا 360 کا، کتنے کوالٹی ہوئے؟ اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے۔ ابھی میں آیا تو دیکھا کہ نجم حسن کو اور عدنان پرتاپ گری کو الحمدللہ جب وہاں میں ٹھہرنے کے لیے آیا، یہ دونوں بچے نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ یہ مسافر ہے، یہ قصر نماز پڑھیں گے الحمدللہ، لیکن ان کے باوجود بھی ان دونوں شاعروں کو میں نے دیکھا الحمدللہ۔ ویسے بھی اکثر و بیشتر شاعر لوگ نماز بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میرا دل خوش ہو گیا۔ تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے، اے نوجوانوں، اصلی نمازی کی پہچان یہ ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اسے سکون نہیں ملے گا۔ یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے۔ یہ اصلی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بھائی کا انتقال ہو گیا، گھر میں چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو، اصلی نمازی کی پہچان ہے، آندھی ہو چاہے بارش ہو چاہے دھوپ ہو، جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا اسے سکون نہیں ملے گا۔ یہ اصلی نمازی کی پہچان ہے۔ انشاءاللہ اصلی نمازی بنیں گے بھائی، اصلی بنیں گے نقلی بنیں گے؟ بولو بھائی، اصلی کتنے لوگ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا الحمدللہ۔ واہ بھائی واہ، سارا نوجوانوں نے ہاتھ اٹھایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ اصلی نمازی بنیں گے۔ ایسا ویسا نمازی نہیں، یہ نقلی نمازی۔ ایک آدمی دلی سے آ رہا تھا، کٹھیار آنا تھا، سیمانچل پکڑنا تھا۔ سیمانچل کا نام سنے ہیں؟ ارے سیمانچل کا نام سنے ہیں؟ اچھا، ٹکٹ نہیں ہے، وہ سوچا کاؤنٹر میں جائیں گے، ٹکٹ لے لیں گے، ٹرین میں چڑھ جائیں گے۔ جب کاؤنٹر میں آیا دیکھا اتنی بھیڑ، لمبی لائن لگی ہے، اور ٹرین کا سیمانچل کا کھلنے کا سمے ہو گیا۔ وہ آدمی سوچا کہ اگر ٹکٹ کے چکر میں رہیں گے تو ٹرین چھوٹ جائے گی، پھر 24 گھنٹے کے بعد دلی میں سیمانچل ملے گی۔ تو بولا کہ ٹکٹ نہیں بنائیں گے، ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، اور ٹی ٹی آئے گا نا تو کچھ دیر لے کر کے جو ہوگا فیصلہ کر لیں گے۔ بغیر ٹکٹ کا ٹرین میں چڑھ گیا، ٹکٹ لیا؟ ارے بولو بھائی، ٹکٹ لیا؟ ٹرین کھل گئی۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا ٹی ٹی آ رہا ہے، آدمی تھا بہار کا، بڑا چالاک آدمی تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، بڑا چتور آدمی تھا۔ دیکھا ٹی ٹی آ رہا، بولا کھولا بیگ، نکالا چادر، بچھایا ٹرین میں، نیت بہانا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی آ کے بغل میں کھڑا ہو گیا کہ سلام پھیرے گا، ٹکٹ لے گا۔ کنکھی سے دیکھ لیا ٹی ٹی کھڑا ہے، نماز کو لمبی کر دیا۔ ٹی ٹی بھی بڑا ضدی تھا، پلتھی مار کے بیٹھ گیا۔ بولا ہم سمجھ گئے تمہارے پاس ٹکٹ نہیں ہے، اس لیے تم لمبی نماز کی ہو، جب تک ہم ٹکٹ نہیں لیں گے یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ یہ بھی آدمی بہار کا تھا، سلام پھیرا، پھر نیت باندھ لیا، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا، ٹی ٹی کو بولنے کا موقع نہیں دیتا تھا۔ اور قربان جاؤ، ٹی ٹی بیٹھا رہا، سلام پھیرے پھر نیت باندھ لے، سلام پھیرے پھر نیت باندھ لے۔ تو یہ نوجوان بہار کا تھا، سوچا کہ ٹی ٹی بھاگے گا کیسے؟ بولا اچھا ابھی اس کو بھگاتے ہیں۔ بس سلام پھیر کر کھڑا ہوا، زور سے بولا نیت کرتا ہوں میں 200 رکعت نماز کی، دلی سے لے کر پٹنہ تک، اللہ اکبر۔ ٹی ٹی بھاگ گیا، بولو تم نماز پڑھتے رہو، ٹکٹ نہیں لیں گے۔ نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। اے نوجوانوں, نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے, نماز تو نوازنا چاہتی ہے. شرط ہے کہ تم نماز پڑھ کر کے دیکھو, اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے گا. تم نماز پڑھ کر کے دیکھو, اللہ تیری روزی روٹی کو بڑھا دے گا. نماز پڑھ کر کے دیکھو. اے میری ماں بہنوں, نمازوں سے محبت کرو, اللہ تیرے گھر کو آباد کر دے گا.
جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، جو مسجدوں کو آباد کرے گا اللہ اس کی زندگی کو آباد کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں نماز سے جڑو، مسجدوں سے دورو، دین سے جڑ جاؤ۔ اللہ 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 خیر کا معاملہ فرمائے گا، آسانی کا معاملہ فرمائے گا، عافیت کا معاملہ فرمائے گا، ہر کام بگڑا ہوا کام سنورتا بنتا ہوا چلا جائے گا۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، مزدوری نہیں مل رہی، بڑا پریشان ہو گئے، تو بیوی بولی میرے سرتاج آپ کام نہیں کریں گے، پیسہ گھر میں نہیں آئے گا تو یہ چولہا کیسے جلے گا؟ تو شوہر نے کہا کہ بیوی میرا اللہ سب سے بڑا رزاق ہے، اتفاقی بات ہے کہ ابھی تھوڑا مندہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں جا رہا ہوں لیکن مزدوری مل نہیں پا رہی ہے۔ جب 2-4-5 دن ہو گئے تو اس کی بیوی نے کہی کہ اب برداشت نہیں ہو رہا میرے سرتاج، کچھ انتظام تو کیجئے، کچھ تو انتظام کیجئے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری بیوی ایسا کرو 1 لوٹا پانی لے آؤ۔ 1 لوٹا، بیوی گئی 1 لوٹا پانی لے کر آئی۔ یہ نوجوان صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیا بنائے؟ ارے بولو بھائی، ہاں۔ اور ہمارا نوجوان لوگ، جمعے کے دن ایک نوجوان وضو بنا رہا تھا، جمعے کے دن اس کا ایک ساتھی آیا، بولا رے کیا کر رہا ہے؟ بولا کہ وضو بنا رہے ہیں۔ تو اس کا ساتھی بولا وضو چکر میں رہے گا نماز چھوٹ جائے گی، چل 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 چل۔ وہ لوٹا وہیں چھوڑ دیا، مسجد جا کے پہنچا، 1 رکعت نماز چھوٹ گئی، 1 رکعت نماز ملی۔ تو نماز کے بعد اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا، اے بھیا تو ٹھیک ہے بول لے رہا، نماز چکر ہم رہتے تھے، 1 رکعت نماز نہیں مل رہی۔ نماز ہوئی؟ ارے بولو بھائی نماز ہوئی؟ یہ صحابی رسول وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی جا کے تو دیکھو وہ جو جانتا ہے نا، وہ گیہوں پیسنے والے کیا کہتے ہیں ہم لوگ، چکی جانتا، اے میری بیوی جا کے دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ تو بیوی بھاگی گئی، گھر میں جانتا تھا رکھا ہوا، تو دیکھتی کیا ہے کہ جانتا نہیں چل رہا۔ بیوی آئی، بولے نہیں چل رہا۔ یہ صحابی رسول کہتے ہیں ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں جو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابی ایسے ویسے کو نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی ستاروں کے مثل ہے۔ کوئی وقت کا ولی تو ہو سکتا ہے، غوث تو ہو سکتا ہے، کتب تو ہو سکتا ہے، ابدال تو ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کسی صحابی رسول کے قدموں کا دھول نہیں ہو سکتا۔ ایک اعلان سن لیں، محمد فائق صاحب کا بھانجا ہے جن کا نام محمد معراج ہے، بچہ گم ہو گیا ہے، تقریباً 8 سے 10 سال اس کا عمر ہے۔ جن بھائی کو ملے وہ برائے مہربانی اسٹیج پر پہنچانے کی زحمت گوارا کریں۔ اسی طرح ایک کلیمر گاڑی ہے وہ بھی گم ہو گیا ہے، اس کا نمبر BR39Z8624 ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ساتھی اس گاڑی کو راستے میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کہیں سائڈ میں کر دیے ہوں، برائے مہربانی کمیٹی کے حضرات کو اطلاع کر دیں۔ صحابی رسول نے کہا کہ ہو نہ ہو میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، اے میری بیوی 1 لوٹا پانی اور لا کر دو۔ بیوی گئی، پھر 1 لوٹا پانی لے کر آئی۔ یہ صحابی رسول پھر تازہ وضو بنائے، تازہ وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے پھر کہتے ہیں کہ اب دوبارہ جا کر دیکھو وہ جانتا چل رہی کہ نہیں چل رہی، وہ چکی چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے، وہ مشین چل رہی کہ نہیں چل رہی۔ بیوی بھاگی گئی، دیکھتی کیا ہے کہ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے۔ چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ گھر میں جو بھی خالی برتن تھے اس برتن پہ آٹا بھرو، اس برتن پہ آٹا بھرو، اس کو بھی بھرو۔ جس برتن میں پانی تھا پانی کو انڈیل دیا، بولا پانی تو پھر مل جائے گا، آٹا نہیں ملے گا، اس برتن میں بھی آٹا بھرو۔ سارے برتن بھر گئے۔ شوہر کو آواز دی کہ آئیے دوڑ کر آئیے، دیکھیے تو صحیح کیا اللہ کی قدرت ہے۔ شوہر آیا، دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ تو بیوی کہتی ہے میرے سرتاج تھوڑا یہ چکی کا پارٹ اٹھا کر دکھائیے ہم کو، یہ آٹا کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہاں تو بورا نہیں ہے چاہ گیہوں کا،
کوئی ڈالنے والا نہیں ہے. آخر یہ آٹا باہر کہاں سے ہو رہا ہے, کیسے نکل رہا ہے؟ تو قربان جاؤ, یہ صحابی رسول اپنی بیوی کے باتوں پہ آ گئے. چکی کے پاٹ کو اٹھا کر اپنی بیوی کو دکھایا. چکی کے پاٹ کو اٹھانا تھا, آٹا کا گرنا بند ہو گیا. آٹا کا گرنا بند ہو گیا. یہ واقعہ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سنایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا. اللہ کے نبی مسکراتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان, اگر تو چکی کے پاٹ کو اٹھا کر نہ دیکھتا تو قیامت تک تیری نسلیں تیرے بچے اس چکی کا آٹا کھاتا رہتا, کبھی آٹا گرنا بند نہ ہوتا. یہ نماز ہے. نوجوانوں, نماز کچھ مانگتی نہیں ہے, نماز تو دینا چاہتی ہے. ہم گنہگار ہیں, ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ہم جھکا نہیں پا رہے ہیں. اس لیے نوجوانوں, اس جلسے سے ایک عزم لے کر اٹھو, یہ پیغام لے کر اپنے گھر کو جاؤ کہ ہاں ہم سے بھول ہوئی ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے نمازوں کو چھوڑا ہے, ہم نے فجر ظہر کو چھوڑا ہے, ہم نے عصر و مغرب کو چھوڑا ہے, ہم نے عشاء کو چھوڑا ہے. انشاءاللہ ابھی سے لے کر آج کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. کتنے نوجوان ہمارا بچہ تیار ہو, ذرا ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ میں دعا کر دوں گا الحمدللہ تیرے لیے. ڈیجے پر بات ہے, یہاں کیا عورتیں بھی ناچتی ہے, ڈیجے پر جوان بھی ناچتا ہے. ہاں, یہ دیکھیے ہماری ماں بہنیں. اچھا دیکھیے گا, سب سے بڑی بات یہ ہے, مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. مسلمان ناچنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. میری ماں بہنوں سنو, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ حشر کا میدان ہوگا, قربان جاؤ, شرم سے تمہاری نگاہیں جھک جائے گی میری ماں بہنوں. اس لیے یہ ڈی جے کا چکر چھوڑو. اچھا ابھی آج کل کا جو ڈی جے ہے, ارے باپ رے باپ, اتنا خطرناک ڈی جے ہے کہ اگر وہ صحیح سے بچ جائے تو بڑھوا سب ناچنے لگ جائے. بڑا خطرناک ڈی جے ہے. میری ماں بہنوں, اس گناہ سے بچو. مسلمان, میں نے پہلے ہی کہا نا کہ مسلمان کی شان وہ ہونی چاہیے کہ مسلمان عورت جب وہ کروڑوں کے بیچ میں سے گزر جائے تو ہر مذہب کے ماننے والا کہہ دے کہ یہ کوئی نہیں, یہ خدیجہ کی بیٹی جا رہی ہے. اور مسلمان نوجوان جس گلی سے گزر جائے اس کی خوشبو بتا دے کہ ادھر سے کوئی مسلمان گزرا ہے. اس لیے نوجوانوں, اپنی زندگی کو بدلو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو, اپنے کردار کو بناؤ. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہرے کو سجاؤ. انشاءاللہ سجائیں گے. سجاؤ گے کہ چھلاؤ گے؟ ارے کیا سجاؤ گے؟ پھول سجاؤ گے؟ ہاں. اچھا دیکھیے, داڑھی بھی بڑی ضدی ہے. یہ داڑھی بہت ضدی ہے. یہ جب بھی نکلتی ہے مردے کے چہرے پہ نکلتی ہے, عورت کے چہرے پہ داڑھی دیکھے ادھر نکلے جائے گی. ہم اپنا نوجوانوں کو کیا کہیں گے؟ پھر وہی شعر مجھے کہنا پڑ رہا ہے, کہاں گئے وہ مسلمان اگلے زمانے والے, قیصر و کسریٰ کی گردنیں جھکانے والے, خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے, ایسے تھے محمد کے گھرانے والے. نوجوان کہاں گئے؟ یہ نوجوان جو جہاں دادی بیٹھے گی, نانی بیٹھے گی, خالہ بیٹھے گی, پھوپھو بیٹھے گی, جہاں 10 گو عورت بیٹھے گی وہیں جا کے بیچ میں بیٹھ جائے. اور ویسے نوجوان کو جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھتا ہے, ویسے نوجوان کو ہم لوگ اپنی مادری زبان میں کہتے ہیں موگیا. کی بولی جی؟ بولا بولتا ہے رے موگھا ہے موگھا. ایسے ہی ایک نوجوان عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اب 2-4-5 عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی تھی, یہ نوجوان بھی ان لوگوں کی باتوں سن رہا تھا. دیکھا اسی کے درمیان میں سانپ آ گیا. سانپ آیا. کیا آیا؟ سانپ آیا نا. عورتیں سانپ دیکھ کے ڈر گئی, سب کھڑی ہو گئی. یہ بدھوا بھی یہیں بیٹھا ہوا تھا, یہ بھی کھڑا ہو گیا. تو عورتیں چلانے لگی, ارے کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا. یہ بدھوا بھی بول رہا, کوئی مرد کو بلائیے لاٹھی لے کے آئے گا سانپ کو مارے گا, کوئی مرد کو بلائیے. تو لوگ آئے, سانپ کو مارا. تو ایک آدمی کہا رے تم بھی تو مرد تھے. بولا ہم بھول گئے تھے. اچھا تم کہاں چلے گئے؟ تم کہاں چلے گئے؟
تمہیں کہاں ہونا چاہیے تھا، تم کہاں چلے گئے؟ میرے بچوں، تمہاری زندگی یہ موبائل نہیں ہے، یہ فیس بک تمہاری زندگی نہیں ہے، تمہارا جو مشن ہونا چاہیے یہ واٹس ایپ مشن نہیں ہے، تمہارا مشن کچھ اور ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، موت ایک دن آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کیا تم نے کبھی نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت؟ ابھی تو رمضان کا مہینہ آ رہا نا، تیاری ہے کون جی کا؟ خالی افطاری کرنے کا؟ اچھا دیکھیے گا نجمے بابو، رمضان میں روزے داروں کی بھی عجب کوالٹی ہے۔ ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، افطاری بھی نہیں چھوڑے گا، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے وہی بیٹھے گا، اور بیوی کو بولے گا ابھی تک گھنگنی نہیں بن لو جی، جلدی لے۔ اچھا ایک روزے دار وہ ہے جو روزہ نہیں رکھے گا، سحری بھی نہیں چھوڑے گا۔ ایک نوجوان، ایک روزے دار وہ ہے جو پہلا روزہ رکھے گا، پہلا اب بیچ میں 29 کو روزہ چھوڑ دے گا، اور لاسٹ والا 30واں روزہ رکھے گا۔ ایک نوجوان کو ہم پکڑے، ہم نے کہا بے پہلا رکھا رے، 28 کو چھوڑ دیا، لاسٹ رکھا کا ہے؟ بولا حضرت آپ سمجھے نہیں، ہم روزہ کو گھیر دیے، روزہ کو گھیر دیے، پہلا رکھے، بیچ والا چھوڑ دیے، لاسٹ والا رکھے، روزہ کو گھیر دیے، روزہ کہیں نہیں بھاگے گا۔ بولو کام چلے گا؟ اے بابو اے بیٹھو، بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، کام چلے گا؟ بولو کام چلے گا؟ انشاءاللہ کتنے روزے ہیں؟ کتنے روزے رکھو گے؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے کون کون تیار؟ ہاتھ اٹھا، انشاءاللہ 30 روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوانوں سنو، روزہ رکھنے سے آدمی کمزور نہیں ہوتا ہے، کمزور آدمی روزہ رکھ لے اللہ اسے طاقتور بنا دے گا۔ روزہ رکھ کر دیکھو، روزہ رکھ کر دیکھو۔ اور ہماری ماں بہنیں، بیٹے کی شادی ہے، عید بعد نوجوان بیٹے کی شادی ہے تو بیٹا کو بولتا ہے بیٹا روزہ مت رکھیے، گال پچکی تو ہے روزہ رکھنے سے گال پچکتا ہے؟ نوجوانوں روزہ رکھو، کمزور ہو طاقتور ہو جاؤ گے، بیمار ہو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، نماز پڑھو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کا انعام دلائے گا، زکوٰۃ دو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا، حج کرو گے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا انعام دے گا۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم روزہ رکھو، روزے کا انعام ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ بے شک بے شک، روزے کا انعام میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا، اللہ اپنے ہاتھوں سے دے گا۔ اس لیے نوجوانوں الحمدللہ ثم الحمدللہ روزہ رکھنا، اور روزہ رکھو گے اس کا انعام میرا اللہ دے گا، اس سے باڈی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الحمدللہ ثم الحمدللہ صحت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو فیکٹری ہے نا، ارے سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئی کہ مسلمانوں کا جو 1 مہینہ کا روزہ ہے اس سے بہتر ورزش اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ سائنس کہہ رہی، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، ڈاکٹر مہیش گوئنکا، قربان جاؤ، بہت بڑا ڈاکٹر ہے ڈاکٹر مہیش گوئنکا، 15 دن امریکہ میں آپریشن کرتا ہے، 15 دن انڈیا میں رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رمضان میں 30 روزے رکھتا ہوں۔ روزے میں فائدے ہیں، رکھ کر دیکھو۔ یہ جو فیکٹری ہے تمہارا، 11 مہینہ کچور مچور پچور سب جو ڈالے ہو، اس کو ریلیکس چاہیے، اس کو آرام چاہیے، تو 1 مہینہ آرام کر لو انشاءاللہ، پھر وہ سارے لیور میدا جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تازہ خون بدن کے اندر میں پڑے گا، تازہ خون بنے گا، خون بھی تازہ ہوگا، ایمان بھی تازہ ہوگا، پھر جوانی کے اندر میں انشاءاللہ طاقت ہوگی، بازوؤں کے اندر میں طاقت ہوگی۔ جب ایمان تازہ ہوگا اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، بس انشاءاللہ لاسٹ بات بتانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میری ٹرین ہے کشن گنج سے کھڑگپور مجھے نکلنا ہے الحمدللہ۔ ہاں
ہاں جہیز کے اوپر، ہاں جہیز کے اوپر میں. اچھا اے ماشاء اللہ دیکھیے ہماری، ہاں 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 اے ہماری ایک بہن نے ماشاء اللہ 500 روپے دی ہے. اللہ اس بہن کے دان کو قبول کرے گا. اللہ اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے. اللہ اس بہن کے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. اب اس کو کیا کریں ہم؟ رکھ لیں تو بولو نا بھائی کے لیے. ماشاء اللہ اللہ ان کی ساری الجھنوں کو دور فرمائے. اللہ مصیبت سے، وبا سے، بلا سے، پریشانی سے اس کی حفاظت عطا فرمائے. آمین بولے الحمدللہ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا جہیز، ادھر جہیز چلتا ہے. آخری بات بتا کر، ایک بات یاد رکھنا نوجوانوں، بس یہ آخری بات بتا کر میری بات مکمل ہو جائے گی. جہیز شراب پینا کیا ہے؟ سود لینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، چوری کرنا، مانگ کر جہیز لینا. بولے آبید ہو، ارے یہ بھی تو حرام ہے. مانگ کر جہیز لینے والا جانتے ہو کون ہے؟ انٹرنیشنل فقیر ہے. اس سے بڑا فقیر ہوا کوئی نہیں ملے گا. اللہ ہاتھ نہیں دیا، اللہ ہاتھ نہیں دیا ہے، اللہ طاقت نہیں دیا بدن میں، بدھی نہیں دیا، دوسرے سے بھیک مانگتے ہوئے پھرے گا. اس لیے نوجوانوں توبہ کرو. ایک بات یاد رکھنا، اللہ اس پیسے کے بارے میں سوال کرے گا. یہ جو 3 لاکھ 4 لاکھ ٹکا لیتے ہو لڑکی والا سے، یہ گاڑی تھپاچی کی نام جے اپاچی، ہم ایک اور نام رکھ لو جے تھپاچی. اے ماشاء اللہ حسن رضا، اللہ اس بچے کی صحت میں، عمر میں، صحت میں، زندگی میں برکت عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. جہیز مانگ کر نہ لو نوجوانوں. ایک بات یاد رکھنا، کسی کی دولت سے کوئی دولت والا نہیں بنا ہے، کسی کے مال سے کوئی مال والا نہیں بنا ہے، کسی کے پیسے سے کوئی پیسہ والا نہیں بنا ہے. اگر تقدیر میں تمہاری دولت ہے، انشاءاللہ تم مٹی کو چھوؤ گے، میرا اللہ اسے سونا بنا دے گا. سسور سے 2-3 لاکھ روپے آپ نے لیا ہے جو، تو جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ جس لڑکے سے میرا شادی ہونے والا ہے، شادی بیاہ ہونے والی ہے، اب وہ لڑکا میرے باپ سے 2 لاکھ ٹکا لیا ہے، اس لڑکی کو پتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ارے بولو بھائی، پتہ چلے گا نہیں چلے گا؟ تو وہ لڑکی دل سے محبت کرے گی تم سے، وہ تو مجبوراً شادی کر لے گی، مجبوراً تمہارے گھر آ جائے گی، لیکن دل سے محبت نہیں کرے گی. وہ دل سوچے گی میرے باپ سے 3 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے لیا ہے، میرا باپ قرضہ اٹھا کر اس کو پیسہ دیا ہے، زمین بیچ کر میرا ابا اس کو پیسہ دیا ہے، سود پر پیسہ اٹھا کر میرا باپ دیا ہے. تو وہ بچی، وہ بیوی جو ہے، پیر دبائے گی؟ ارے بولو، پیر دبائے گی؟ بدن دبائے گی؟ سر دبائے گی؟ نٹیے دبا دے گی. وہ بولے جھمیلے ختم بھائلے سے. اے دنیا والو چھوڑ دو، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اے دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی، اچھی نہیں ہے ریت روایت جہیز کی. سب سے بڑا جہیز ہے اے دوستو دلہن، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی، پھر اس کے بعد کچھ نہیں قیمت جہیز کی. اس جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے. اے نوجوانوں، مذہب اسلام میں جہیز کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. الحمدللہ اس رسم کا کہیں کوئی جگہ نہیں ہے. مذہب اسلام میں اس کا کوئی ریت رواج نہیں ہے.
اللہ مرحوم کو جنت میں اللہ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جہیز کا کوئی رسم نہیں ہے مذہب اسلام میں، اس لیے نوجوانوں توبہ کرو، کسی بیٹی والے کو پریشان کر کے مانگ کر کے۔ اچھا مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت میرے بیٹے کی شادی ہے، لڑکی والے جہیز دینا چاہتے ہیں، لے لوں؟ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہرگز نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے پھر بھی نہیں لینا ہے، اگر وہ اپنی مرضی سے بھی دے۔ ماشاءاللہ مرحوم ارشاد صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ صلی مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا نوجوانوں جہیز نہ مانگا کرو، جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز مانگنا حرام ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرنا، اور نبی کے سنت کے مطابق نکاح کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا جزا اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ کرو نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ۔ آج جو لے لیے وہ واپس نہیں ہوگا، ارے جو لے لیے وہ واپس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو نبی کو سنائی دے۔ اللہ ان کے ماں باپ ماشاء اللہ، اللہ ان کے ماں باپ انشاءاللہ میں دعا خطیب ہندوستان جنت ملے تو شرط ہے، ایسی جگہ ملے، جنت ملے تو شرط ہے، جنت ملے تو شرط ہے، ایسی جگہ ملے، آنکھوں کو جس جگہ سے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے، آنکھوں کو جس جگہ سے مدینہ دکھائی دے۔ ہاں ہماری ماں بہنیں، بس آخری بات انشاءاللہ ہم اپنی ماں بہنوں کے لیے، اس لیے نوجوانوں جو پیغام پہنچانا تھا نماز کے حوالے سے پہنچا دیا۔ شراب، جوا یہ سب کے سب حرام ہیں، اس سے میرے نوجوانوں بچو، برائی سے بچو۔ الحمدللہ میرے نوجوانوں دین سے جڑ جاؤ، مسجدوں سے جڑ جاؤ، نمازوں سے جڑ جاؤ۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ میری ماں بہنوں آپ کے لیے 4 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے حوا کی بیٹیوں دنیا میں 4 کام کر لو، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میری ماں بہنوں سب سے پہلا کام، نماز کا جب وقت ہو جائے نماز پڑھ لینا، کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا۔ میری ماں بہنوں کام پھر بعد میں ہو جائیں گے، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو نہ چھوڑنا، نماز کو قضا مت کرنا۔ اور دوسرا عمل میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا، جب رمضان کا مہینہ پاؤ روزہ رکھ لینا۔ اور تیسرا کام دیکھیے ہماری ماں بہنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ارے بولو بھائی زور سے بولو، اچھا سلوک کرتا ہو۔ تم میں سب سے اچھا وہ ہے، بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے، اے لوگوں کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، کبھی کبھی اپنی بیوی کی تعریف کر دیا کرو، بیوی کی تعریف کرنے میں بھی ثواب ہے، بیوی کی تعریف کرنے میں، ارے بولو بھائی بیوی کی تعریف کرنے میں ثواب ہے، بیوی کی تعریف کر دیا کرو، ثواب ملے گا، اللہ ثواب دیا۔ ایک نوجوان جمعے کی نماز پڑھا، سن لیا، تقریر گھر آیا، بیوی کو بولا منا گا می کھانا نکال،
बीवी खाना ला के दी, पहला लुकमा खाया बोला सुभान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया बोला माशाअल्लाह, चौथा लुकमा खाया बोला क्या मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी तो चाहता कि प्लेट समेत खा ले। इसकी बीवी सुनती रही सुनती रही सुनती रही, ली बेलना, बेलना जानते हैं ना, बेलना ली, पीछे से आई, मारी सर पे खटा, बोला रे बाबा काहे मार ले हम रही। तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक आप मेरी तारीफ नहीं किए, आज पड़ोसी की यहाँ से दाल ला करके दिए आपको, तारीफ करते थक नहीं रहे, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरी माँ बहनों, तो मैं ये कह रहा था कि जब रमज़ान का महीना पाहो रोज़ा रख लेना, ये दूसरा काम है मेरी माँ बहनों। पहला काम नमाज पढ़ लेना, दूसरा काम रोज़ा रख लेना, और तीसरा काम क्या करना है, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल करना, किसी गैर महरम को निगाह उठा कर ना देखना, ना किसी गैर महरम को अपनी तरफ निगाह उठाने की मौका देना। ये 3 काम हो गए। चौथा काम मेरी माँ बहनों, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फर्मा बरदारी करना। अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी, हजरत मौलाना अबुल कलाम साहब चतुर्वेदी। बैठ जाओ भाई, ए भाऊ बैठ जाओ, मुसलमानों बैठ जाओ, बैठो बैठो। मुफ्ती मनियारी के कयूर मुसलमानों, हज मौलाना सोहराब साहब कलकत्ते भी। माशाअल्लाह भाई बैठ जाओ। ए बाबू, अरे बैठो ना बाबू। तो मैं कह रहा था नौजवानों, बस इंशाअल्लाह मेरा वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कह रहा था मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें मैंने बता दिया। नमाजों को कभी ना छोड़ना, रमज़ान के महीने के रोज़े रख लेना, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना, और चौथा अमल, चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना। ये 4 काम मेरी माँ बहनों कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। बस इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करता हूँ। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिर